السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 35 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 80 سے، جس کا عنوان ہے شروط صحت الصلاۃ، نماز کے صحیح ہونے کے شرائط۔ یشترط لصحت الصلاۃ ما یلی، نماز کی صحت کے لیے شرط لگائی جاتی ہے جو درج ذیل ہے، جو نیچے بیان کی جائے گی۔ نمبر 1، العلم بدخول الوقت، وقت کے داخل ہونے کا علم ہونا، یعنی اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ نماز وقت پر فرض ہے، بلا وقت پڑھی گئی نماز نہیں ہوگی۔ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ فلا تصح الصلاۃ قبل دخول وقتها، لہذا نماز درست نہیں ہوگی اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، ولا بعد خروجہ، اور نہ ہی نماز کے وقت کے نکل جانے کے بعد نماز ہوگی، الا لعذر، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی شرعی وجہ ہو۔ نمبر 2، الطہارۃ من الحدثین، نماز کے صحیح ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں حدث سے، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں حدث سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، یعنی بنا وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر انہیں غسل کی حاجت تھی، ضرورت تھی اور غسل نہیں کیا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اس سے پہلے تم اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک دھو لو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کر لو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیر کو ٹخنا تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالات جنابت میں ہو تو پھر غسل کر لو، پاکی حاصل کر لو۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں دونوں حدث سے پاک ہونے کی بات کہی گئی ہے، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، دونوں حدث سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ حدیث ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص کی نماز بلا وضو قبول نہیں فرماتا ہے، لہٰذا نماز کی ادائیگی کے لیے وضو ضروری ہے، اور اسی طرح سے اگر انہیں غسل کی حاجت ہے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا بھی ضروری ہے، بنا غسل کیے اور بنا وضو کے نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے نماز کے صحیح ہونے کی دوسری شرط۔ نمبر 3، طہارت الثوب والبدن والمکان الذی یصلی فیہ، نماز کے صحیح ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ طہارت الثوب، کپڑے پاک صاف ہو، کپڑے میں گندگی لگی ہوئی نہ ہو، ناپاک نہ ہو، والبدن، اور جسم بھی پاک صاف ہو، والمکان الذی یصلی فیہ، اور وہ جگہ بھی پاک ہو جس جگہ میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ گویا کہ تیسری شرط میں 3 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کپڑا پاک صاف ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ بدن خود پاک صاف ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس جگہ میں نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی پاک صاف ہو۔ اما طہارت الثوب، جہاں تک کپڑے کے پاکی کی بات ہے، فلقولہ تعالی، تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وثیابک فطہر، اے میرے نبی آپ اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ اگرچہ یہ حکم اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن یہ حکم عام ہے جس میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں، تو لہٰذا کپڑے کی پاکی ضروری ہے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد آئے، فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں جوتیوں کو پلٹ لے، وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، اور ان دونوں جوتیوں کے صحیح سے دیکھ لے، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا،
اگر وہ گندگی دیکھتا ہے فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتی اور چپل کو زمین پہ گھسٹ کے پاک کر لے، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا پھر اگر وہ چاہتا ہے تو انہی جوتیوں اور انہی چپلوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ نماز جنازہ کا معاملہ بالکل عام ہے۔ یہ تھی نماز کی صحت کے لیے کپڑے کے پاک ہونے کی دلیل۔ وَأَمَّا طَهَارَةُ الْبَدَنِ جہاں تک بدن کے پاک اور صاف ہونے کی دلیل ہے تو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقد سألہ عن المزی جب آپ سے مزی کے بارے میں پوچھا گیا تودع واغسل ذکرک تو آپ نے فرمایا اپنے شرمگاہ کو دھو لو اور وضو کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جسم کا کوئی حصہ ناپاک رہ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ وقال للمستحاضہ اور اللہ کے رسول نے مستحاضہ عورت سے بھی کہا یغسلی عنک الدم تم اپنے بدن سے خون کو دھو لو، صاف کر لو، وصلی اور نماز پڑھو۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جسم کی پاکی ضروری ہے۔ اما طہارت المکان اور جہاں تک نماز پڑھی جانے والی جگہ کے پاک اور صاف ہونے کی بات ہے تو اس لیے ضروری ہے فلقولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا وقد بال الاعرابی فی المسجد جب ایک دیہاتی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا تو آپ نے فرمایا اریقوا علی بولہ سجلا من ماء تم لوگ اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ تو اگر جگہ کا پاک و صاف ہونا ضروری نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو پیشاب پر پانی ڈالنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو یہ تھی نماز کی صحت کی تیسری شرط جس میں 3 چیزیں بیان کی گئی، جسم پاک ہو، جسم کا کپڑا پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ بھی پاک ہو۔ فائدہ ایک فائدے کی بات ہے، نوٹ من صلی وعلیہ نجاست جس نے نماز ادا کر لیا اور اس پر نجاست گندگی تھی لا یدری بہا اسے وہ جان نہیں سکا فصلاتہ صحیحہ تو اس کی نماز درست ہوگی۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور آپ کا کپڑا گندا تھا یا آپ کا جسم گندا تھا لیکن آپ کو اس کا علم نہ ہو سکا اور آپ نے نماز ادا کر لیا تو کہتے ہیں فصلاتہ صحیحہ اس کی نماز درست ہوگی ولا اعادۃ علیہ اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ عَلِمَ بِهَا أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ لیکن اگر اس گندگی اس ناپاکی کا علم ہو گیا اثناء الصلاة دوران نماز فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَتُهَا تو اگر اس چیز کو دور کرنا زائل کرنا ممکن ہو بِأَنْ كَانَتْ فِي نَعْلَيْهِ اس طرح سے کہ ان کے جوتیوں میں ہو او فی ثوب زائد یا کسی زائد کپڑے میں ہو علی ما یستر العورہ جو شرمگاہ کو ڈھانپ دیتے ہیں اس کپڑے کے علاوہ کوئی زائد کپڑا ہو ازالہا اس کپڑے کو اتار پھینکے گا دور کر دے گا واتم صلاتہ اور اپنی نماز مکمل کرے گا۔ جیسے کہ ٹوپی ہے یا رومال ہے، اب ٹوپی ہو یا رومال ہو یہ زائد کپڑا ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ میری ٹوپی یا میرا رومال گندا ہے، آپ نے نماز شروع کر دیا لیکن نماز شروع کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ میری ٹوپی گندی تھی یا رومال گندا تھا تو اب یہ زائد کپڑا ہے اس کو اتار کر آپ رکھ سکتے ہیں۔ کپڑا زائد ہو اس کو اتارنا ممکن ہو تو اس کو اتار کر رکھ دیا جائے گا اور نماز پڑھ لی جائے گی، اس کی نماز درست ہوگی۔ وَإِن لَّمْ يُمْكِنْ إِزَالَتُهَا لیکن اگر اس کپڑے کو اس چیز کو زائل کرنا ہٹانا دور کرنا ممکن نہ ہو صلی تو نماز پڑھ لے گا ولا اعادۃ علیہ اور اس کو اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے مسئلہ جس کو صاحب کتاب نے بیان فرمایا۔ اب ان چیزوں کی دلیل پیش کی جا رہی ہے لحدیث ابی سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے انہوں نے کہا انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کے رسول نے نماز پڑھایا فخلع علیہ اور آپ نے اپنے دونوں جوتیوں کو اتار دیا فخلع الناس نعالہم تو لوگوں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے جوتیاں اتار لی ہے تو تمام کے تمام لوگوں نے جوتیاں اتار لیے فلما انصرف قال لیکن اللہ کے رسول نے جب نماز مکمل فرمایا سلام پھیر لیا تو آپ نے پوچھا لما خلعتم تم لوگوں نے جوتیاں کیوں اتاری ہے؟ قالوا تو صحابہ کرام نے کہا رأیناک خلعتا
اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتی اتار لی ہے، فخلعنا، تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار لی ہیں۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ان جبریل علیہ السلام اتانی، میرے پاس آئے، فاخبرنی، اور مجھے بتایا، ان بہما خبثا، کہ آپ کی دونوں جوتیوں میں گندگی ہے، لہٰذا آپ اتار دیجئے، اس لیے میں نے اتار دیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد آئے، فَلْيُقَلِّبْ عَلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں جوتیوں کو، چپلوں کو پلٹ لے، وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا، اور دونوں کو صحیح سے دیکھ لے، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ، اگر کوئی گندگی دیکھتا ہے تو اس کو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے، پاک کر لے، ثم ليصلي فيهما، پھر اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ان دونوں جوتیوں اور چپلوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ آگ سے معلوم یہ ہوا کہ دوران نماز اگر آپ کو علم ہو گیا کہ آپ کے زائد کپڑے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس حدیث سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کس قدر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو جو ہی دیکھا کہ آپ نے جوتیاں اتار دی ہیں تو تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی جوتیاں اتار لیے۔ یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے نماز ہو جانے دو، اللہ کے رسول کو اس کی وجہ پوچھیں گے پھر بعد میں اتاریں گے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے دیکھا اور دیکھتے ہی فوراً اپنی اپنی جوتیوں کو اتار دیے۔ نمبر 4، ستر العورہ، شرمگاہ کا ڈھانپنا۔ نماز کی صحت کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ شرمگاہ پر کپڑے ہو، شرمگاہ ڈھانپا ہوا ہو، اور نماز کی ادائیگی کے لیے جسم کے جن حصوں پر کپڑا ہونا ضروری ہے اس حصے پر کپڑے ہو۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے ابن آدم تم لوگ زینت اختیار کرو، خوبصورت بنو، عند کل مسجد، ہر مسجد میں جاتے وقت، یعنی مسجد اگر جانا ہے تو خوبصورت ہو کر مسجد جاؤ۔ اے استروا عوراتکم، اے ابن آدم تم لوگ اپنے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپ لو، وکانوا یطوفون بالبیت عراتا، اور اس زمانے میں لوگ شریعت اسلامیہ کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگا ہو کر طواف کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ننگا ہو کر طواف کرنے سے منع فرما دیا اور حکم یہ دیا کہ جب مسجد آؤ تو پھر خوبصورت ہو کر آؤ، کپڑے پہن کر آؤ۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة حائض، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بالغہ خاتون، کسی بھی بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے، الا بخمار، مگر یہ کہ ان کے سر پر دوپٹہ ہو۔ تو معلوم ہی ہوا عورت کے لیے دوپٹہ کا ہونا ضروری ہے، ان کا پورا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ وعورات الرجل، اور جہاں تک مرد کے شرمگاہ کی بات ہے، ان کو کہاں سے کہاں تک ہر حال میں ڈھانپنا ضروری ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، تو وہ ہے ما بین سرتہ الی رکبتہ، ان کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے درمیانی جو حصہ ہے یہ مرد کے لیے شرمگاہ ہے، اس حصے کو ہمیشہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ کما جاء بذلک الحدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مرفوعا، جیسا کہ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہما سے جو حدیث مرفوعا مروی ہے، اس حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، ما بین سرتی و رکبتی عورت، ناف اور گھٹنے کے درمیان جو ہے وہ شرمگاہ ہے، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے درمیانی حصہ شرمگاہ ہے، اس حصے کو مردوں کے لیے ڈھانپنا واجب ہے، ضروری ہے۔ وعن جرحد الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جرحد الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، وعلی بردۃ، اور میرے اوپر ایک چادر تھا، وقد انکشفت فخذی، اس حال میں کہ میرا جو ران تھا یہ کھلا ہوا تھا، فقال، تو آپ نے فرمایا، غطی فخذک، تم اپنے ران کو ڈھانپو، چھپاؤ، فإن الفخذ عورہ، اس لیے کہ ران بھی شرمگاہ میں داخل ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مردوں کے لیے ناف سے گھٹنا تک کے درمیانی حصہ شرمگاہ ہے، اسے ڈھانپنا ضروری ہے۔ والمرأة كلها عورہ، اور جہاں تک عورت کی بات ہے تو کلھا عورہ، یہ پوری کی پوری ڈھانپنے کی چیزیں، ان کو اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، الا وجہہا وکفیہا، سوائے یہ کہ ان کا چہرہ اور ان کی ہتھیلی،
فی الصلاۃ نماز میں، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المرأۃ عورۃ، خواتین عورت ہیں، یعنی عورت ہیں، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ وقولہ اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض، اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغہ خاتون لڑکی کی نماز قبول نہیں فرماتا الا بخمار، مگر یہ کہ ان کے سر پر دوپٹہ ہو، تو ان کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، ان کا پورا جسم چھپا ہوا ہونا چاہیے، تبھی ان کی نماز قبول ہوگی ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 5 استقبال القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ قولہ تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرے نبی آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، وحیث ما کنتم اور آپ جہاں کہیں بھی رہیں، فولوا وجوہکم شطرہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لمسیء صلاتہ جس کو آپ نماز سکھا رہے تھے اذا قمت الى الصلاۃ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو فاسبغ الوضوء تو اس سے پہلے اعضاء وضو کو صحیح سے مل کر دھو لو، ثم استقبل القبلہ پھر تم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ويجوز ترک الاستقبال فی شدت الخوف لیکن سخت ڈر کی وجہ سے منہ نہ کرنا بھی جائز ہے۔ وفی النافلۃ فی السفر اور نوافل نماز ادا کرنے میں سفر میں علی الراحلہ اپنے سواری پر، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سخت ڈر ہو کہ اگر ہم پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کوئی دشمن آ کر ہم پر حملہ کر دے گا، اور اگر پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس میں سیفٹی ہے، اس میں ڈر نہیں ہے، تو پھر پچھم کی طرف منہ نہ کرنا بھی جائز ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ سفر میں ہیں اور اپنی سواری پر ہیں تو نوافل نماز اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اگر تم ڈر محسوس کرو تو چلتے چلتے بھی اور سوار ہو کر بھی نماز پڑھ لو۔ قال ابن عمر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مستقبل القبلتی غیر مستقبلیہا، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یا غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ قال نافع کہتے ہیں لا ارى ابن عمر ذکر ذلك الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تفسیر کو اللہ کے رسول ہی سے سنا ہوگا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی راحلتہ اللہ کے رسول اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے تسبیح بیان کیا کرتے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے تھے۔ قبل ای وجہ توجہ جس طرف بھی آپ کی سواری پھر جاتی اللہ کے رسول اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ ویوتر علیہا اور آپ اپنے سواری پر ہی وتر کی نماز پڑھ لیتے، غیر انہ لا یصلی علیہ المکتوبہ مگر آپ سواری پر فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ فائدہ من تحر القبلۃ جس نے قبلہ ڈھونڈا، فصلی الی الجہۃ التی ظنھا اس سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جس کو انہوں نے قبلہ تصور کیا، ثم تبین لہ خطؤہ پھر اس کے سامنے اس کی غلطی واضح ہو گئی، فلا اعادۃ علیہ تو اس کو پھر دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عن عامر بن ربیہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، فی سفر ایک رات میں، فی لیلۃ مظلمۃ سخت تاریک کی رات میں، فلم ندری این القبلہ تو ہم لوگ یہ جان نہیں سکے کہ قبلہ کس سمت ہے، فصلی کل رجل منا علی حیالہ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے سامنے منہ کر کے نماز پڑھ لیا۔ فلما اصبحنا لیکن جب ہم لوگوں نے صبح کی، ذکرنا ذالک تو اس چیز کو ہم نے بیان کیا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے سامنے، فنزلا تو آیت کریمہ نازل ہوئی اینما تولوا فثم وجہ اللہ تم کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو تمام کے تمام سمت اللہ ہی کے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان قبلہ ڈھونڈتا ہے، قبلہ ڈھونڈنے کے بعد اسے جس طرف معلوم ہوا کہ یہ قبلہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نمبر 6 النیہ نماز کی صحیح ہونے کے لیے چھٹی اور آخری شرط یہ ہے
کہ نیت کرے، وہی اینوی الصلاۃ التی قام الیہا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس نماز کی نیت کرے جس نماز کی ادائیگی کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، وَيُعَيِّنُهَا بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل سے اس چیز کو متعین کر دے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کا فرض الظہری، جیسے کہ ظہر کی فرض پڑھنے کے لیے آیا ہوں، او العصری، یا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، او سنتہما مثلا، یا پھر سنت نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ نیت کر لے گا، ولا یشرع التلفظ بها، لیکن الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يتلفظ بها، اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کی، وإنما كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة، مگر اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے قال اللہ اکبر، تو آپ کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کرتے، ولم یقل شیئا قبلها، اور اس سے پہلے آپ کوئی چیز نہیں کہتے، کوئی دعا بھی نہیں پڑھتے، ولا تلفظ بالنیت، البتہ آپ نے کبھی بھی الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کی، ولا قال، اور نہ ہی آپ نے یہ کہا اصلی للہ، میں اللہ کی لیے نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ قضا، فلا نماز، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے، 4 رکعات اماما، امام بن کر 4 رکعت نماز، او معموما، یا مقتدی بن کر، ولا قال اداء ولا قضاء، اور آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ میں ادا کر رہا ہوں یا قضا کر رہا ہوں، ولا فرض الوقت، اور نہ ہی آپ یہ کہتے کہ وقت فرض ہو چکا ہے اب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، هذه 10 بدع، اور اسی طرح سے 10 بدعت ہے، لم ينقل عنہ احد، کسی نے بھی اللہ کے رسول سے نقل نہیں کیا، قط، کبھی بھی، باسناد صحیح، نہ ہی صحیح سند کے ساتھ، ولا ضعیف، اور نہ ہی ضعیف سند کے ساتھ، ولا مسند ولا مرسل، اور نہ ہی اللہ کے رسول سے یہ مسند ثابت ہے اور نہ ہی مرسل ثابت ہے، لفظۃ واحدۃ منها، البتہ الفاظ کے ساتھ نیت کرنے کے ایک بھی لفظ وارد نہیں ہے، ولا عن احد من اصحابہ، اور نہ ہی آپ کے ساتھیوں میں سے کسی سے مروی ہے، ولا استحسنہ احد من التابعین، اور نہ ہی اس چیز کو تابعین میں سے کسی نے اچھا سمجھا ہے، ولا الائمۃ الاربعہ، اور نہ ہی امام اربعہ نے اس کو اچھا سمجھا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان ائمہ میں سے کسی نے بھی الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنے کو درست نہیں سمجھا ہے، لہٰذا الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہے نماز کے صحیح ہونے کے 6 شرائط۔